بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ آپ کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوقت کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ آپ نے بھی اسی زبان میں جواب دیا، پھر فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اس میں ہم بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا تھا، وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ پھر فرمایا 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے، اب والد صاحب کی اسی سے تسلی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر مدارات سے ان کی میزبانی فرمائی، ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا کہ تم اپنے جس بھائی کو اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ۔ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا؟ اگر تم اس کو لے آؤ گے تو ایک اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دوں گا، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے جو تمہارے والد کے پاس موجود ہے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، اور نہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے میرے قریب پھٹکنا۔ آپ کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ان کے والد سے ان کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور خوب کوشش کریں گے یہاں تک کہ ہم اسے لے آئیں، اور بے شک ہم ضرور آپ کا یہ کام جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے، نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ جب آپ کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر گئے تو بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ میرے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے والد، شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اب اس کا جانا ضروری ہے۔ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ کے پاس لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں؟ حالانکہ اس کے بھائی یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا وہ جانتے ہو؟ اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی ہی بات کر رہے ہو؟ تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب سے بہتر ہے، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب انہوں نے وہ سامان کھلا جو مصر سے لائے تھے تو اس میں اپنی رقم کو بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر کہنے لگے اے ہمارے والد محترم، اس سے زیادہ کرم و احسان اور کیا ہوا کہ بادشاہ نے سامان کے ساتھ وہ رقم بھی ہمیں واپس کر دی جو ہم نے سامان کی قیمت کے طور پر دی تھی، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خرید کر لائیں، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کی وجہ سے اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ اونٹ کے بوجھ کا غلہ دینا بادشاہ کے لیے بہت آسان بوجھ ہے، کیونکہ اس نے ہم پر اس سے زیادہ کرم و احسان فرمایا ہے۔
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मैं उस वक्त तक हरगिज़ बिन्यामीन को तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह ताला की कसम खाकर ये अहद ना लो कि तुम ज़रूर इसे वापस लेकर आओगे, सिवाय इसके कि तुम्हारा इंतकाल हो जाए या तुम मग़लूब हो जाओ और बिन्यामीन को लेकर आना तुम्हारी ताकत से बाहर हो जाए। जब उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की कसम खाकर अहद दे दिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हम कह रहे हैं उस पर अल्लाह निगहबान है। फिर जब आपके बेटे मिस्र जाने के इरादे से निकले तो आप अलैहिस्सलाम ने सब बेटों को नसीहत करते हुए फरमाया कि ए मेरे बेटों, मिस्र में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से जाना ताकि बुरी नजर लगने से महफूज रहो। जब ये लोग पहली मर्तबा मिस्र गए थे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये नसीहत नहीं फरमाई थी, क्योंकि उस वक्त तक कोई ये नहीं जानता था कि ये सब भाई और एक बाप की औलाद हैं। लेकिन अब चूंकि लोग जानते थे लिहाजा बुरी नज़र लगने का एहतिमाल था। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने सबको अलहदा-अलहदा होकर दाखिल होने का हुक्म दिया। इससे मालूम हुआ कि आफतों और मुसीबतों से निजात हासिल करने की तदबीर करना और मुनासिब एहतियात इख्तियार करना अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है। जब वो सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपके पास अपने भाई बिन्यामीन को ले आए हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उन्हें इज्जत के साथ मेहमान बनाया और जा बजा दस्तरखान लगाए गए। हर दस्तरखान पर दो दो भाइयों को बिठाया गया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो वो रो पड़े और कहने लगे कि अगर मेरे भाई यूसुफ जिंदा होते तो वो मुझे अपने साथ बिठाते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया है। ये फरमाकर आपने बिन्यामीन को अपने दस्तरखान पर बिठा लिया और उससे फरमाया कि तुम्हारे फौतशुदा भाई की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं तो क्या तुम पसंद करोगे? बिन्यामीन ने कहा, आप जैसा भाई किसको मैसर आएगा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का फर्जंद और राहील का नूरे नज़र होना आपको कैसे हासिल हो सकता है? ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े और बिन्यामीन को गले से लगा लिया और फरमाया, बेशक मैं तेरा हकीकी भाई यूसुफ हूँ, तुम इस पर गमगीन ना हो जो ये कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और हमें भलाई के साथ जमा फरमा दिया और अभी इस राज की अपने भाइयों को इत्तला ना देना। ये सुनकर बिन्यामीन फटते मुसर्रत से बेखुद हो गए और आपसे कहने लगे कि अब मैं आपसे जुदा नहीं हूँगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालिद साहब को मेरी जुदाई का बहुत गम पहुँच चुका है। अगर मैंने तुम्हें भी रोक लिया तो उन्हें और ज्यादा गम होगा और आपको रोकने की इसके अलावा और कोई सूरत भी नहीं है कि आपकी तरफ कोई गैर पसंदीदा बात मंसूब कर दी जाए। बिन्यामीन ने कहा, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनका सामान मुहैया कर दिया और उनमें से हर एक को एक एक ऊँट का बोझ गल्ला दिया और एक ऊँट का बोझ बिन्यामीन के लिए खास कर दिया। तो अपने भाई की बोरी में बादशाह का वो प्याला रख दिया जिसमें वो पानी पीता था। वो प्याला सोने का था और उस पे जवाहिरात लगी हुई थी और उस वक्त उस प्याले से गल्ला नापने का काम लिया जाता था। काफिला कनाआन जाने के इरादे से रवाना हो गया। जब काफिला शहर से बाहर हो चुका तो अंबार खाने के कारकुनों को मालूम हुआ कि प्याला नहीं है। उनके ख्याल में यही आया कि ये प्याला काफिले वाले ले गए हैं। चुनांचे उन्होंने उसके जस्तजू के लिए आदमी भेजे। उनमें से एक फर्द ने आवाज लगाई कि एक काफिले वालों, बेशक तुम चोर हो, हमें बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा और जो हमारी तलाशी लेने से पहले ही उसे जाहिर कर देगा या उसे चोरी करने वाले के बारे में हमें बताएगा तो उसके लिए एक ऊँट का बोझ इनाम है और उसे दिलाने का मैं जामिन हूँ। आपके भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हें खूब मालूम है कि हम जमीन में फसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। ऐलान करने वालों ने कहा कि अगर इस बात में तुम झूठे हुए और प्याला तुम्हारे पास से निकले तो इसकी क्या सजा होगी? तो उन्होंने कहा कि इसकी सजा यह है कि जिसके सामान में से वो प्याला मिले तो उसके बदले में वो अपनी गर्दन चीज के मालिक के सुपुर्द कर दे और वो मालिक 1 साल तक उसे गुलाम बनाए रखे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चूंकि इस चोरी की यही सजा थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जालिमों की यही सजा है। फिर ये काफिला मिस्र लाया गया और उन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर किया गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की तलाशी से पहले दूसरों के सामान की तलाशी लेना शुरू की। तलाशी लेते हुए जब बिन्यामीन के सामान तक पहुंचे तो आपने फरमाया, मेरा गुमान है कि प्याला इसी के सामान में होगा। भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, हम इसे नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अलैहिस्सलाम उसके सामान की तलाशी ना ले लें। इसी में आपके लिए और हमारे लिए बेहतरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली तो प्याला उसी के सामान में से बरामद हो गया। इससे मालूम हुआ कि शरई हीले इख्तियार करना दुरुस्त है,
کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کا ایک ہیلا اختیار فرمایا اور یہ بالکل جائز ہیلا تھا، کسی پر ظلم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ہیلے میں نہ تو جھوٹ بولا، چونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو اور وہ بے خبر تھا، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذالک کدنا لیوسف، یعنی ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی۔ چونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا ماننا اور دگنا مال لے لینا مقرر تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ بھائیوں سے سزا دریافت کریں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت اور طریقے کے مطابق جواب دیں۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے، انہوں نے سر جھکائے اور کہا سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، جس کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے کسی شخص کا ایک بت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور اسے توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہیں تھی بلکہ بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت ہے نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات دل میں ایسی چھپا لی جیسے آپ نے سنی ہی نہ ہو، اور اپنے قول یا فعل سے کسی طرح اس کا اظہار نہ ہونے دیا، اور اپنے دل میں کہا کہ تم یوسف اور ان کے بھائی کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے آدمی ہو، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا لیا اور اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ تم اپنے بھائی کے معاملے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یہ فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں۔ بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جس کے پاس میں نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے دوسروں کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہٰذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ جب بھائی آپ کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہیں نکلوں گا اور نہ ہی صورتحال میں مصر چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اپنے پاس بلانے یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ جس بھائی نے مصر ہی میں ٹھہرنے کا عزم کیا تھا اس نے بقیہ بھائیوں سے کہا کہ تم والد کے پاس لوٹ کر جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے کی طرف چوری کی نسبت کی گئی، اور ہم اتنی ہی بات کی گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے کہ پیالہ ان کے کجاوے میں سے نکلا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے اور ہمیں خبر نہ تھی کہ یہ صورتحال پیش آئے گی۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے اور پیالہ کس طرح ان کے سامان سے برآمد ہوا۔ بھائیوں کو یہ بات والد صاحب سے کہنے کا حکم دینے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان بھائیوں پر سے تہمت اچھی طرح زائل ہو جائے، چونکہ حضرت یوسف کے واقعے میں یہ تہمت کا سامنا کر چکے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنے باپ کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب والد صاحب سے عرض کر دیا۔ والد نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور چوری کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے اگر تم فتویٰ نہ دیتے اور تم نہ بتاتے
تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو اب بھی میرا عمل عمدہ صبر ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ یوسف کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی میرے افسوس اور غم کی حالت کو جانتا ہے، اور اس نے کسی حکمت کی وجہ سے ہی مجھے اس میں مبتلا فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب نے بنیامین کا خبر سن کر اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، اور اس وقت آپ کا حزن و ملال انتہا کو پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ آپ حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ 80 برس تک روتے رہے۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور نمائش سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، تو یہ رحمت ہے۔ اور ان غموں کے دنوں میں آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گی، اور ان سے آپ کی محبت کم نہ ہوگی، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر ان سے کہا، میری پریشانی اور غم کم ہوں یا زیادہ، میں اس کی فریاد تم سے یا کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور احسان سے مجھے وہاں سے آسانی عطا کرے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنا یا لوگوں سے شکوے شکایتیں کرنا بے صبری ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی توقع ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم مصر کی طرف جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا، ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ یوسف چونکہ اب زندہ نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، چونکہ وہ اللہ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اس کی صفات کو جانتا ہے، اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی و خوشی کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں آنے والی مسلسل پریشانیوں، مصیبتوں اور دشواریوں کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ دنیا اور آخرت کی تمام تر مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگی کے بعد آسانیاں فراہم کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر ان کے بیٹے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی، بھوک کی سختی اور جسموں کے دبلا ہونے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے۔ ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں جسے کوئی سوداگر اپنے مال کی قیمت میں قبول نہ کرے گا۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پورا ناب دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، کیا حضرت یوسف کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بجا آوری کرے، اپنے نفس کو ہر اس بات یا عمل سے روک کر رکھے جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب اور اس کی اطاعت گزاریوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج اگرچہ ملامت کا دن ہے لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھی ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ یاد رہے کہ برادران یوسف کا ادب و احترام کرنے کا حکم ہے اور ان کی توہین سخت ممنوع و ناجائز ہے کہ یہ اسباط یعقوب ہیں، اور جو کچھ ان سے واقع ہوا اپنے باپ کے ساتھ شدید محبت کی غیرت کی بنا پر تھا، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور یوسف علیہ السلام نے خود بھی معاف فرما دیا، لہٰذا ان کی توہین سخت حرام اور غضب الہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلمہ ان کی مذمت کا بیان نہیں فرمایا۔ چنانچہ باہمی دھوکہ دہی کی مثال کے لیے برادران یوسف کا لفظ استعمال کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ جب بھائیوں کا آپس میں تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے والد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ جو میرے والد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈالا تھا، اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ، تاکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غمزدہ ہوئے اسی طرح میری بادشاہت کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات باعث برکت و شفا اور دافع بلا ہوتے ہیں، اور قدیم زمانے سے ہی ان سے حصول برکت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اور آج بھی اس کا رواج چلا آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا نے کہا کہ والد صاحب کے پاس خون آلود قمیص میں ہی لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور یوسف کی زندگی کی خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ وہ برہنہ سر اور برہنہ پیر 240 میل دوڑتے ہوئے آئے، اور راستے میں اپنے ہمراہ 7 روٹیاں کھانے کی لائے تھے، لیکن عالم شوق میں ان کو بھی راستے میں نہ کھا سکے۔ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور پاس والوں سے فرمایا کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی قمیص سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو تو ضرور تم میری بات کی تصدیق کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آج بھی یوسف کے ملنے کی امید لگی ہوئی ہے۔ جب یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر پہنچے تو انہوں نے اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ یوسف زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ جب حق بات ظاہر ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی کہ اے ہمارے والد، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو اور ان کے اہل و اولاد کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور سامان کثیر بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو کل مرد و عورت 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال کے بعد کا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد محترم کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو لے کر اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زر برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا
اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ علیہ السلام کے خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں جو کہ مدتوں آپ علیہ السلام کے غم کی وجہ سے روتے رہے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بکن کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجیے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیک یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے سلام۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے، پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے اظہار کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی معزز ہستی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، اسے مصافحہ کرنا، ان کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا۔ بے شک وہ خواب میرے رب نے بیداری کی حالت میں سچا کر دیا اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر آپ نے کنویں کا ذکر نہیں کیا تھا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں حسد کی وجہ سے ناچاکی کروا دی تھی، تو اس کے بعد میرا رب آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی اپنے تمام بندوں کی ضروریات کو جاننے اور اپنے ہر کام میں حکمت والا ہے۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد 60 کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ کے بھائی عیس کی بھی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے۔ دونوں صاحبوں کی عمر 147 یا 145 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے محلے میں آپ کو دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہیں رہے یہاں تک کہ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت مبارک نکالا اور آپ کو آپ کے آبائی کرام علیہم السلام کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔